السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ ہمارے ساتھ ہیں سیرہ کہانی میرے رہبر میں۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جنگ احد میں۔ ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جس کے سپہ سالار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور کمانڈرز میں منظر بن عمرو اور زبیر بن عوام تھے۔ فوج میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ جیسے بہادر بھی شامل تھے، جبکہ دوسری طرف کافروں کا لشکر تھا جس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اور کمانڈرز خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل تھے۔ ان کے علاوہ صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن ربیعہ بھی فوج کو کمانڈ کر رہے تھے۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک اور ترکیب سوچی۔ مدینہ کا ایک بہت برا آدمی تھا جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ گیا تھا۔ اس کو مدینہ والوں کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر جنگ سے علیحدہ کرنے کے لیے آواز دی۔ مدینہ والوں نے اس کی بات بالکل نہیں سنی، بلکہ اسے کہا کہ تم تو فاسق ہو گئے ہو۔ فاسق گناہگار کو کہتے ہیں۔ اس برے آدمی کو بھی بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ اس کا نام عمرو بن سیفی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ کے فوجیوں کو عمرو بن سیفی بھی الگ نہ کر سکا۔ بچوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشرک کتنے مکار اور فریبی تھے۔ وہ جنگ سے پہلے ہی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ادھر مشرکوں کے ساتھ جو 15 عورتیں آئی تھیں، وہ ترانے پڑھ پڑھ کر اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں تاکہ تمام فوجی بہادری سے لڑیں۔ وہ اپنے فوجیوں کے سامنے سے گاتی ہوئی اور دف بجاتی ہوئی گزرتی تھیں اور ان سے کہتی تھیں کہ اگر تم نے یہ جنگ جیت لی تو ہم بہت خوش ہوں گی اور تمہاری بہت خدمت کریں گی، لیکن اگر تم نے یہ جنگ ہاری تو ہم تم سے بالکل ناراض ہو جائیں گی اور تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گی۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ مشرکین کا سب سے بہادر آدمی اونٹ پر بیٹھ کر آگے آیا۔ اس کا نام طلحہ تھا۔ طلحہ بہت زیادہ بہادر تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بھاگ کر 1 سیکنڈ میں چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اوپر چڑھ کر زور سے پکڑ کر طلحہ کو نیچے گرا دیا اور خود بھی نیچے اتر آئے اور تلوار سے طلحہ کا کام تمام کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو 2 منٹ میں طلحہ کا کام تمام کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں نے بھی خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ جب مشرکوں نے اپنے ساتھی کو مرتے دیکھا تو ایک دم حملہ کر دیا۔ تلواروں کے شور میں دونوں جانب کے فوجی ایک دوسرے پر حملہ آور تھے۔ بنو عبد الدار کے پاس جھنڈا تھا اور مسلمان سب سے پہلے جھنڈا گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے جس نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، حضرت حمزہ نے اسے مار دیا۔ فوراً ہی دوسرے آدمی نے مشرکوں کا جھنڈا پکڑ لیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے دوسرے کو مارا تو جھنڈا تیسرے نے پکڑ لیا۔ اس کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا تو چوتھے نے جھنڈا پکڑ لیا۔ چوتھے کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھکانے لگا دیا، اور پھر پانچویں کو طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مار دیا۔ سب سے پہلے مرنے والا طلحہ اور بعد میں مرنے والے 5 مشرک ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، یعنی بنو عبد الدار کے۔ اس کے بعد پھر بنو عبد الدار کے ایک اور آدمی نے جھنڈا پکڑ لیا۔ حضرت علی نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب جھنڈے کی حفاظت میں 6 آدمی مارے جا چکے تھے۔ پھر مزید 3 کافر مارے گئے۔ جو جھنڈا اٹھاتے تھے مارے جاتے تھے۔ اب 3 جھنڈے والوں کو قزمان نے مار دیا۔ جھنڈا زمین پر گر پڑا اور بنو عبد الدار کا کوئی بندہ جھنڈا پکڑنے کے لیے زندہ ہی نہ بچا۔ اب ان کے ایک غلام ثواب نے جھنڈا پکڑ لیا۔
ثواب کسی طرح جھنڈا نہیں گرنے دے رہا تھا، مگر پھر بھی مسلمانوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جھنڈا زمین پر گر گیا۔ جھنڈے کو اٹھانے والا اب کوئی بھی نہ رہا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ان کی تلوار پھرکی کی طرح گھومتی جا رہی تھی۔ جو کوئی سامنے آتا اس کا کام تمام ہو جاتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ جو تلوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں دی تھی اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی، تو ابو دجانہ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کو تلوار ملی؟ مگر اب لڑائی کے دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ واقعی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کا حق ادا کر رہے تھے۔ مشرکوں میں سے ایک شخص بہت بہادری سے لڑ رہا تھا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کرتا جا رہا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ مشرک حضرت ابو دجانہ کے سامنے آ گیا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار کر کے اس مشرک کا کام ختم کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک مشرک غلام جس کا نام وحشی بن حرب تھا، وہ بھی احد کی جنگ لڑنے آیا ہوا تھا، مگر وہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر تیر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دراصل حضرت حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں بہت بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ اس نے اپنے تیر کا رخ حضرت حمزہ کی طرف کیا اور نشانہ لگا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اسے لگا کہ اب یہ تیر سیدھا جا کر حضرت حمزہ کو لگے گا، اس نے تیر چلا دیا اور وہ جا کر حضرت حمزہ کو لگ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ وحشی غلام بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی جنگ نہ لڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے تلوار لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کی تو ان کو کبھی نہ مار سکوں گا، اسی لیے اس نے چھپ کر تیر پھینکا اور حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ وحشی بن حرب کو بہت خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی مالکہ نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مار دیا تو وہ اسے آزاد کر دے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا نقصان تھا، لیکن پھر بھی مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر بہادری سے جنگ لڑتے رہے۔ بچوں، جنگ کے مزید واقعات ہم جانیں گے سیرہ کہانی کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔